أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد. امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار، اور وہ طبقہ جو سلسلہ گفتگو میں زیر باس ہے، جسے قرآن نے طبقہ صفحاء کے طور پر ذکر کیا ہے. جس طرح دیگر طبقات سے مدار ہیں امت مسلمہ کی پسماندگی، عقبماندگی، ذلت و رسوائی کے، ان میں طبقہ صفحاء بھی شامل ہیں. جیسا کہ کچھ دیگر طبقات ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، جو باعث عروج و باعث عزت و عظمت امت اسلامی ہے. بعض طبقات سے متعلق دیگر مناسبتوں سے اور مجالس میں عمومی کی خدمت میں گفتگو ہوئی ہے، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، یہ موضوع جہاں تک مقدور ہوا قرآن کی روشنی میں مومنین کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور دیگر طبقات کا تذکرہ بعد میں آئے گا جنہیں قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور ساتھ ہی قرآن مجید میں نمونے ذکر کیے ہیں امتوں کے جن کی پسماندگی اور ذلت میں ان طبقات نے کوئی کردار ادا کیا ہے. مختلف طبقات نے حکمرانوں کا ذکر کیا ہے، علماء کا ذکر کیا ہے، دین فروش طبقے کا ذکر کیا ہے، منافقین کا تذکرہ کیا ہے. ہر طبقہ قرآن نے ذکر کیا، چھوڑا نہیں کسی کو. ہدایت اسی کو کہتے ہیں کہ امت کو تمام راستہ واضح اور شفاف بتا دیا جائے. ہدایت فقط تقدس کا نام نہیں ہے. قرآن متبرک ضرور ہے، وہ مقدس ضرور ہے، لیکن قرآن کو فقط تقدس کی حد تک رکھنا و فقط تبرکات کی حد تک رکھنا قرآن کی محجوریت کا سبب ہے. قرآن خود شکوہ ذکر کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں یہ شکوہ کریں گے: رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. شافی معاشر بھی موجود ہوں گے وہاں پر، جن سے ہمیں توقع ہے شفاعت کی. اگر شفاعت کی شرائط ہمارے اندر نہ ہوئی، نہ صرف شفاعت نہیں کریں گے بلکہ شکوہ بھی کریں گے اپنی امت کا. قرآن نے شفاعت رسول کا بھی ذکر کیا ہے، شکوہ رسول کا بھی ذکر کیا ہے. وہ رسول جو شکوہ کریں گے وہ یہ کہ اے پروردگار، میری اس قوم میں، ان قومی، میری قوم میں، میری امت میں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو متروک رکھا ہے. مہجور متروک کو کہتے ہیں جسے چھوڑ دیا گیا ہو. اور قرآن اس وقت تک متروک ہے جب تک انسان قرآن سے ہدایت نہیں لے لیتا اور قرآن کو اپنی زندگی کا منشور نہیں بنا لیتا اور قرآن کو اپنی زندگی پر لاگو نہیں کر دیتا
اور قرآنی نظام و قرآنی احکام کو اپنی زندگیوں کے اوپر طاری نہیں کر لیتا اور ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اس وقت تک قرآن مہجور ہے، مطلوب ہے قرآن مجید۔ شاکی ہے قرآن بھی اور شاکی ہے رسول بھی۔ اس شکوہ سے نکلنے کا اور بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو رہنمائیاں قرآن نے کی ہیں ان کو امت لے لے، جن راستوں سے قرآن نے روکا ہے ان راستوں سے رک جائے، جن راستوں پہ چلنے کا کہا گیا ہے ان راستوں کو سمجھ جائے، ان راستوں کو اپنا لے، جو سیرتیں قرآن نے بیان کی ہیں ان سیرتوں کی پیروی کرے، اور جو نمونے قرآن نے عبرت کے لیے ذکر کیے ہیں ان سے عبرت لے۔ قرآن میں سب کچھ کھول کے، کیونکہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، نور ہے، ذکر ہے، سب کچھ اس کے اندر امت کی ہدایت کے لیے موجود ہے۔ سب کچھ جو ہدایت امت سے تعلق رکھتی ہے کوئی چیز وہ قرآن میں موجود ہے۔ اور فطرت نے اہل بیت علیہ السلام نے ہدایت سے متعلق جو کچھ قرآن نے ذکر کیا اس کی تفسیر بھی کر کے بیان کر دی ہے، اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ جو کچھ قرآن نے بیان کیا وہ فطرت طاہرہ نے ذکر کر دیا ہے۔ عزیزان، ابھی ہمیں آنا ہے فطرت کی طرف اور قرآن کی طرف، ابھی اپنانا ہے راہ قرآن و راہ فطرت کو، دونوں کو محجوریت سے نکالنا ہے۔ دونوں محجور ہیں یعنی مطلوب ہیں، دونوں کو متبرک تو سمجھتے ہیں، دونوں کو مقدس تو سمجھتے ہیں، لیکن دونوں کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے بتائے ہوئے خطرات سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس دن قرآن و فطرت محجوریت سے نکلیں گے جس دن امت کے ہاں، امت کی زندگی کے اندر قرآن و فطرت کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ قرآن نے بڑی واضح تعلیمات ذکر کی ہیں، بہت واضح و شفاف، کہ وہاں نہیں ہے۔ قرآن گول مول بات نہیں کرتا۔ قرآن چونکہ ڈپلومیسی کی ایک خاص زبان ہوتی ہے، جانتے ہیں، ممکن ہے حاضرین میں سے بعض کا تعلق ہو ایسے محکمے سے جہاں پر سفارتکاری اور ڈپلومیسی سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ ڈپلومیسی کی زبان سفارت خانوں میں اور ڈپلومیٹوں کی زبان پر تو اچھی لگتی ہے، سیاسی تعلقات کے دوران تو اچھی لگتی ہے، لیکن ہدایت کے مقام پر یہ زبان سرے سے موزوں نہیں ہے۔ قرآن ڈپلومیسی کی زبان نہیں بولتا۔ ڈپلومیسی کی زبان کی خصوصیت ہے کہ ایسی بات کرو جس سے کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، جس کو ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہو، جسے وقت پڑنے پر کسی طرف بھی روک اس کا موڑا جا سکتا ہو، ایسی زبان جس سے نہ کوئی فائدہ اٹھا سکے نہ کسی کو اس سے نقصان پہنچے، معلوم نہ ہو کہ کہا گیا ہے۔ قرآن ایسی زبان استعمال نہیں کرتا، اور ممبر قرآن، ممبر فطرت، وہ ممبر تبلیغ بھی ایسی زبان کے لیے نہیں بنایا گیا کہ اس ممبر سے ایسی بات کی جائے جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے، ایسی گول گول بات کی جائے کہ مومن بھی خوش ہو جائے، فاسق بھی خوش ہو جائے، کافر بھی خوش ہو جائے، منافق بھی خوش ہو جائے۔ قرآن نے سب کو الگ الگ ذکر کر دیا، مومن کا حق بھی ادا کر دیا، کافر کا حق بھی ادا کر دیا، منافق کا حق بھی ادا کر دیا، سب کو بتا دیا کہ تم کیا ہو۔ قرآن بہت صاف و شفاف زبان رکھتا ہے، اور مومنین کو بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ شفاف رہو، ہمیشہ واضح بات کرو، ہمیشہ کھل کے راستہ بیان کرو، ان راستوں کو چھپاؤ مت، مخلوط مت کرو، گم نہ کرو امت کے لیے ان راستوں کو۔ اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ اگر آپ امت کے سامنے ایسے راستے بیان کریں جو اس کو سمجھ میں ہی نہ آئے، یا ایسے راستے بیان کریں کہ قرآن نے جو سرحدیں الگ کی ہیں انہیں دوبارہ ملا دیا جائے، ان باتوں کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اگرچہ آج قرآن کے ساتھ ایسے حشر ہو رہے ہیں، لیکن یقیناً سوال نہیں ہوتا۔ اگر قرآن نے کہا کہ امن کان مومنا کمن کان فاسقا،
آیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں؟ قرآن فرماتے ہیں نہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب ہم ہزار حاشیے قرآن کے اوپر لکھ کر مومنوں کو فاسقوں میں اور فاسقوں کو مومنوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں، قرآن قبول نہیں کرتا۔ مومن الگ رہے گا، فاسق الگ رہے گا۔ قرآن نے حق کو الگ بیان کیا، باطل کا الگ تذکرہ کیا، یہ بتا دیا کہ کبھی بھی حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کرو۔ ہر چیز کھول کے ذرا ذرا بیان کر دیا، لیکن قرآن کی طرف اس دید سے آئی، اس نگاہ سے آئی کہ ہم نے قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ تبرک اپنی جگہ محفوظ، ہم نے ضرور قرآن رکھا ہوا ہے کہ کرنٹ تبرک کا اس گھر کے اندر موجود رہے، آتے جاتے ہوئے انسان متبرک ہوتا رہے۔ یہ بات آیات لکھ دی کہ چور نہ بنے، ایسی انتخاب کر کے گھر کے اوپر ٹائل بنوا کے لگا دیتے ہیں۔ یہ آیت، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں چور نہ ہونے۔ اگر یہ گھر والا بے شک چوری کرتا رہے، حکومت کی چوری کرتا رہے، دین کی چوری کرتا رہے، حکومت کے کاموں میں چوری کرتا رہے، چوری سے گھر بھی بنایا ہو، ٹیکس چوری کر کے گھر بنایا ہو، بکس چوری کر کے گھر بنایا ہو، چوری کے گھر کے اوپر آیت لکھ دیتا ہے کہ اس گھر میں چور نہ آئے، چور کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی بیانہ ہے۔ یہ آیات حاجات روائی کے لیے نہیں ہے فقط، ان آیات کو ہر ایک کو، کسی کو پیٹ کے درد کے لیے، کسی کو ناک کے درد کے لیے، کسی کو کان کے درد کے لیے، ان آیات کے اندر ہدایت موجود ہے۔ یہ آیات انسان کی رہنمائی کے لیے آئی ہیں، یہ آیات انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئی ہیں۔ دردوں کا علاج خدا نے الگ بنا دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دواؤں کے اندر خاصیت ہے یہ ڈاکٹروں نے رکھی ہے، ان کے اندر یہ زمین نے دواؤں کی جڑی بوٹیوں کے اندر خاصیت رکھی ہے، یہ خاصیت اللہ نے ان بوٹیوں کے اندر رکھی ہے۔ چونکہ خدا کو معلوم تھا کہ جو مخلوق میں نے بنائی ہے اس کے دانت میں بھی درد ہوگا، دانت بھی بنایا، دانت کا درد بھی بنایا، دانت کے درد کا علاج بھی بنایا۔ ساتھ طبیب کو کہا کہ تو دانت کی بھی پڑھ حقیقت پڑھ، درد کی بھی حقیقت پڑھ، اور جب دانت درد والا تو تیرے پاس آئے تو اس کا علاج بھی کر۔ لیکن قرآن نے کہا کہ یہ آیات دانت درد کے لیے نہیں نازل کی جا رہی، اس کے لیے جڑی بوٹیاں خدا نے پیدا کی ہیں۔ آیات کو جڑی بوٹیوں کی جگہ اور جڑی بوٹیوں کو آیات کی جگہ استعمال مت کرو۔ جہاں جڑی بوٹیوں کا مصرف ہے وہاں انہیں استعمال کرو، جہاں آیات کا استعمال کا وقت ہے انہیں وہاں استعمال کرو۔ یہ آئین پاکستان کا تو اکثر معطل ہی رہتا ہے اور بہت کم اس پر عمل ہوتا ہے، اکثر معطل رہتا ہے۔ یہ اس آئین کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ آیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ آئین اس لیے بنایا گیا تھا کہ کان میں درد ہو تو ایک آرٹیکل لکھ کر کان میں ڈال لیں؟ یہ ایک دوسرا آرٹیکل اس لیے تھا کہ ناک کی تکلیف کے لیے ایک دوسرا آرٹیکل لکھا گیا تھا؟ آرٹیکل لکھنے والوں سے جا کر پوچھ لیں، انہوں نے کہا کہ نہ، اس کے لیے ہم نے اسپتالیں بنائی ہیں، میڈیکل کالج بنائے ہیں، اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر بنائے ہیں، علاج معالجے کا نظام ہم نے الگ رکھا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس لیے کہ ملک کے اندر نافذ ہو، اس پر عمل ہو۔ لیکن جس طرح وہ عادت ہے ہماری ملکی آئین معطل کر دیا، اس طرح اللہ کا آئین بھی معطل کر دیا، اللہ کا آئین بھی معطل کر دیا، اور اللہ کا آئین معطل کر کے پھر اسے استعمال کیا تبرک کے طور پر۔ لیکن معطل جو ہے عمل تو اس پر نہیں ہو رہا، اس کے تبرکات کے طور پر، تقدس کے طور پر، ثواب کے طور پر۔ اس کو پڑھو مردوں کے لیے، اس کو دیکھو استخاروں کے لیے۔ یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر قرآن پر عمل ہوتا آج جہان کا نقشہ کچھ اور ہوتا، پوری دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ خدا نے امت مسلمہ بنائی، امت مسلمہ بنا کر اسلام کو اس کا آئین قرار دیا، قرآن کو اس کا منشور قرار دیا، نبی کو اس کا ہادی قرار دیا، عطرت طاہرہ کو اس کا رہنما و امام قرار دیا۔ کس لیے قرار دیا؟ اس امت کی کچھ فرائض بنتے ہیں، اس امت کی کچھ رسالت بنتی ہے۔ اس امت کے فرائض یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک سے اٹھ کر دوسرے ملکوں میں ملازمت تلاش کرتی رہے۔ اس امت کے فرائض یہ نہیں ہے کہ دوسرے ترقی کریں، یہ ان کی ترقی سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ اس امت کے فرائض میں سے یہ نہیں ہے کہ دوسرے ٹیکنالوجی میں آگے جائیں، یہ ان کی ٹیکنالوجی کی مارکیٹ بنی رہے۔
بلکہ اس امت کو بہترین چیز دی گئی، بہترین کتاب اس امت کو دی گئی، بہترین رسول اس امت کے لیے بنایا گیا، بہترین آئمہ اس امت کے لیے مقرر کیے گئے۔ کیوں مقرر کیے گئے؟ کہ اس امت کا کام جہان کی قیادت کرنا ہے، دنیا کی قیادت کرنا ہے، دنیا کی رہبری کرنا ہے۔ سبق پہ پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کہاں سے اس اقبال نے سیکھا؟ پڑھا تو مغرب میں جا کر، ڈگری فلسفے میں لی، پڑھا جرمنی میں جا کر، فلسفہ جرمنی میں پڑھا، کچھ انگلستان میں پڑھا، اٹھا اس سرزمین سے، گیا اس سرزمین پر، جب لوٹ کر آیا تو امت کو کیا پیغام دیا کہ میں مغرب کی دانش کو کھنگال کے آ گیا ہوں، اس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں، شاہ نازک پہ بنا ہوا آشیانہ ہے، بس صرف اس کا ظاہر پر فریب ہے، اس کے اندر کچھ موجود نہیں ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرنا ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ نہ نجف گیا پڑھنے کے لیے، نہ مدینہ گیا پڑھنے کے لیے، نہ مدینہ سے ڈگری لی، نہ نجف سے ڈگری لی، لیکن قرآن خوب سمجھا، دین خوب سمجھا، اہل بیت کا مکتب خوب سمجھا، اور سب سے بڑھ کر کربلا اور حضرت شبیر کو خوب سمجھا۔ سبق پالو، صداقت کا، حقیقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تجھے دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے دنیا کی ملازمت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آج ہم فخر سمجھتے ہیں، کارڈ چھاپتے ہیں، اس کے اوپر اپنی ملازمت کے عہدے ذکر کرتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے بڑے نوکر ہیں۔ وہ نوکر ہوتا ہے، جتنا بڑا ہو اتنا بڑھتا ہے۔ کوئی کہنا میں چھوٹا نوکر ہوں، چھوٹا سا کام کرتا ہوں، کوئی کہے کہ میں بڑا نوکر ہوں، بڑے بڑے کام کرتا ہوں۔ جا کر نوکر ہوتا ہے، البتہ محنت نوکری میں شامل نہیں ہوتی۔ ہم محنت کو بھی نوکری کہتے ہیں، ملازمت کو بھی نوکری کہتے ہیں، معیشت کو بھی نوکری کہتے ہیں۔ نہ، معیشت عزت ہے، نوکری نہیں ہے۔ معیشت عزت ہے، آپ اپنا بھی پیٹ بھرو، اپنی اولاد کا بھی پیٹ بھرو، اپنی سوسائٹی کو بھی ترقی دو، یہ سب عزت کا راستہ ہے۔ اس کو ملازمتیں نہیں کہتے، اس کو نوکریاں نہیں کہتے، لیکن کیونکہ یہ امت نوکر بن گئی، غلام بن گئی، اب اس کی معیشت کا نام بھی نوکری ہے۔ اس کی تعلیم بھی فقط نوکر ساز ہے، ملازم پرور ہے۔ ڈگریاں لے کر فقط ملازمت ڈھونڈتے ہیں دنیا کے اندر جا کر۔ اس کو پیدا خدا نے کس لیے کیا تھا؟ دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا تھا۔ ابھی سب سے بڑی خیانت اسلام کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ ان احمقوں نے کی کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو امامت کے درجے سے گرا کر ملازمت کی حد تک پہنچا دیا۔ امامت کے درجے، اس کو امام ہونا چاہیے تھا۔ آج علم کی امامت مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھی، ٹیکنالوجی کی امامت مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھی، اقتدار کی امامت مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھی، سیاسی امامت مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھی، زندگی کے ہر شعبے کی امامت حق مسلمان کا۔ لیکن جب سے مسلمان بن گیا ملازم، جب سے مسلمان بن گیا نوکر، اسے معلوم ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ کام کنہوں نے کیا؟ سفہاء نے، احمدوں نے جو ظلم کیے معمولی نہیں ہے۔ ہم فقط گلی کے بیوقوف کو زیادہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہوتے ہیں بعض اوقات ذہنی طور پر بعض کی صلاحیت کم ہوتی ہے اور ساری انگلیاں اسی کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہ کیوں احمد ہے؟ اس لیے کہ کھانا صحیح نہیں کھاتا، پانی صحیح نہیں پیتا، یہ فلاں کام نہیں، موبائل پہ بات کرنا نہیں جانتا۔ ہم جن بیوقوفوں سے آشنا ہے، یہ جن کو بیوقوف سمجھتے وہ یہی ہے کہ جو موبائل ٹیلی فون درست استعمال کر سکے، ہم سمجھتے یہی بیوقوف ہے۔ نہ، سب سے بڑے بیوقوف وہ ہیں
جنہوں نے امت کی سب سے بڑی متاع لوٹ لی ہے اپنی حمایتوں کے ذریعے سے، جنہوں نے امت امامت کو، امت صاحب امامت کو امت صاحب ملازمت بنا دیا۔ یہ امت آج ملازمتوں کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے، اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہے۔ دین کا درس پڑے یا دنیا کا درس پڑے، توجہ فرمائیں۔ اقبال کو یہی رنج تھا، یہ درد تھا اقبال کا۔ اقبال نے خود کہا میں شاعر نہیں ہوں، نبی خیر سے آن مرد فرودست، کہا کہ ہرگز تم خیر کی توقع نہ رکھنا اس پست انسان سے کہ برمن تہمت سخن و شاعری بس، کہ جس نے مجھے شاعر سمجھا ہے، کہا کہ مجھ پر تہمت ہے، یہ بہتان ہے مجھ پر شاعر سمجھنا مجھے۔ یہ خود اقبال کا شعر فارسی کا نام ہے، نبی نہیں خیر سے آن مرد فرودست، اس پست و گھٹیا آدمی سے کبھی بھی آپ نیکی کی توقع نہ رکھنا کہ جس نے اقبال کو شاعر سمجھا ہے۔ کہا میں سو شاعر نہیں ہوں، پھر کیا ہے؟ فرمایا میں صاحب درد ہوں، میں صاحب رنج ہوں، میرے جگر کے اندر درد موجود ہے۔ یہ شاعری اس درد کی زبان ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری اس درد کی زبان ہے۔ مجھے اللہ نے یہ زبان دی کہ اپنا درد اس طرح سے امت کے اندر بیان کروں، اور وہ درد بیان کیا اقبال نے کہ شکایت ہے مجھے یا رب، شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، مجھے ان صاحبان مکتب، مجھے ان زبرداران سے یہ گلہ ہے پروردگار، یہ جو مکتب میں بٹھا کر جب دین پڑھا رہے ہیں یا دنیا پڑھا رہے ہیں، ان یونیورسٹی والوں سے مجھے گلہ ہے، ان کالج والوں سے مجھے گلہ ہے، ان استادوں سے مجھے گلہ ہے، ان پروفیسروں سے مجھے گلہ ہے، اور جو دین میں بیٹھ کر علماء دین مکتب میں بیٹھ کر دین پڑھا رہے ہیں، مجھے ان سے بھی گلہ ہے۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ شاہین کے بچوں کو خاک بازی سکھا رہے ہیں، یہ شاہین پروری کے بجائے ان کو خاک بازی سکھا رہے ہیں۔ انہیں امت مسلمہ کی اولاد کو کیا بنانا چاہیے تھا؟ جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ متقین کی دعا یہ ہے، رب اجعلنی للمتقین اماما، پروردگارا پہلے ہمیں توفیق دے اس سوسائٹی کو متقی بنائے اور ہمیں متقیوں کا پیشرو قرار دے، ہمیں متقیوں کا پیشرو قرار دے۔ یہ رسالت جو قرآن کہہ رہا ہے، مانگو اللہ سے، نہ ایک فرد کی قیادت، پوری امت رہنما ہو، پوری امت قائد ہو، پوری امت کو امامت کے فرائض انجام دے دیں۔ اس ذلت کی سب سے بڑی وجہ آج یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپنے فریضے کو ترک کرے گا، جب بھی امامت کو چھوڑے گا، اسے ملازم بنا دیا جائے گا۔ پاکستان کے ہی ایک شہر میں علماء کرام جو مساجد میں فرائض امامت جماعت انجام دے رہے ہیں، اکٹھے ہوئے، درخواست کی انہوں نے حکم دیا کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کروں۔ وہ جملہ جو ان کی بارگاہ میں کہا آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ ان سے یہ عرض کیا کہ آپ کا عنوان جو دین نے رکھا ہے امام مسجد، آپ کا عنوان ہے امام مسجد، امام جماعت، یعنی امام جماعت مسلمین، مسلمین متدینین جو مسجد میں آتے ہیں، جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جو جماعت میں شرکت کرتے ہیں، جن کا تعلق دین سے ہے، وہ آتے ہیں، ان کو اللہ نے کہا جو مسجد میں، اور مسجد کا ایک امام مقرر کیا، اس کا کام ہے امامت۔ لوگوں نے ان کو طرفوں میں رکھا ہوا ہے، انجمنوں نے، ٹرسٹوں نے ان کو طرفوں میں رکھا ہوا ہے، ان سے نمازیں پڑھواتے ہیں اور انہیں پیسے دیتے ہیں، جتنے پیسے دیتے ہیں اتنی نماز وہ پڑھا دیتے ہیں۔ یہ بن گئے ملازمین، ان کو ملازمت میں رکھا جائے، تنخواہ پر یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ رویہ بھی ملازمین والا ہے۔ پاکستان میں آج جو وقار علماء کو ملا ہے، یہ 30 سال پہلے نہیں تھا۔ یہ وقار کسی کا دیا ہوا ہے، اور اس کا قدردان ہونا چاہیے، انسان کو با انصاف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کا جواب بھلائی سے دو، اگر کوئی آپ کو خیر پہنچاتا ہے، اس کا جواب خیر سے دو، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کا جواب
احسان سے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ ہے کچھ؟ وہ احسان کس نے کیا؟ عزیزان جانتے ہی بزرگ کیا تشریف فرما ہے، شاید جوانوں کو معلوم نہ ہو کہ اسی مملکت کے اندر عالم کو دین میں بھی کسی قسم کا کوئی دخل اندازی کا حق نہیں تھا. دینی امور علماء کے ہاتھ میں نہیں تھے. علماء فقط ملازمین تھے، فقط تنخواہ میں کام کرتے تھے. لیکن اس عالم بعمل و رہبر حقیقی نے آ کر جہاں پر اسلام کو زندہ کیا، تشیع کو زندہ کیا، مرتبہ عالم بھی زندہ کیا، اور امت کو یہ بھی بتایا کہ عالم کا مقام کیا ہوتا ہے. لہذا وہی لوگ جو علماء کو ملازم رکھنے کے لیے تیار تھے، مجبور ہو گئے علماء کی پیروی کے لیے، علماء کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے. یہ مقام علماء کو کس نے عطا کیا؟ اس خمینی کے انقلاب نے عطا کیا. جب علماء کو انقلاب نے اتنا عظیم مقام عطا کیا تو اب عالم کا فریضہ بنتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جس نے تجھے اس ملازمت سے نکال کر امامت عطا کی ہے تو بھی اس کا قدردان ہو جا. پنجابی ہے کہ چونکہ یہ سارا نظام ہمیں جو میراث میں ملا ہے، معاشرہ بھی، کلچر بھی، دین بھی، مذہب بھی، تعلیمی نظام، سب کچھ اس میں ملا ہے نا، ہمیں وراثت میں ملا ہے. نوابوں سے، راجوں سے، مہاراجوں سے، انہی سے ملا ہے سب. یہی سیاست کے متولی تھے، یہی دین کے متولی تھے، یہی ہر چیز کے معیشت کے متولی تھے، یہی تعلیم کے متولی تھے. درباروں نے جو ایک کام کیا وہ یہ کہ دربار کے اندر چند پیشے رکھے جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کمی. سمجھتے ہیں کمی یعنی وہ لوگ جو درباروں میں بڑوں کی خدمت میں جا کر کام کاج کرتے ہیں. کوئی برتن دھوتا ہے، کوئی کھانا پکاتا ہے، کوئی بال کاٹتا ہے، کوئی بوٹ پالش کرتا ہے، ان سب کو کمی کہتے ہیں. پاکستان کا کلچر یہ کہتے ہیں کہ یہ کمی ہے. دنیا میں یہ ہنر سمجھے جاتے ہیں. کمار کو ہم کمی سمجھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس شخص کو ہنرمند سمجھا جاتا ہے. آرٹسٹ ہے یہ، جس کو ہم کہتے ہیں کمار، جس کے ساتھ کھانا بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری دنیا میں چلا جائے اس کو کہتے ہیں فنکار، آرٹسٹ ہے یہ. بہت بڑی آرٹ کرتا ہے، مٹی کو لے کر اس سے خوبصورت شکلیں بناتا ہے، خوبصورت برتن بناتا ہے، ڈیکوریشن پیس بناتا ہے. تو خدا نے صلاحیت دی ہے تو یہ کام کرتا ہے. جس نے گھر میں یہ خرید کے رکھا ہوا اسے کہیں ذرا ایک کاسا بنا کے دیکھو مٹی کا، بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے تو وہ ہنرمند ہونا چاہیے تھا، معزز ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ معزز ہنرمند اس معاشرے کا کمی ہے. جتنے پیشے سے کام کاج کے وہ سارے بن گئے کمی. ان کمیوں میں 12 پیشے تھے درباروں کے اندر. کچھ دیگے پکانے والا، بال کاٹنے والا، یہ قدیم ثقافت جو ہمیں کیس میں ملی ہے. کمی کا ذات کہاں سے پڑا؟ اور وہ چونکہ مذہب کو بھی رکھتے تھے ساتھ، لہذا مذہبی امور انجام دینے کے لیے دربار میں راجے کے ساتھ، مہاراجے کے ساتھ ایک عالم بھی ہوتا تھا. اس عالم کا کام نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، دعا کرنا اور
صدقہ خیرات کے وقت، نظر نیاز کے وقت کل پڑھ دینا، یہ ٹوٹل اس کا کام ہوتا تھا. لہذا اس کو بھی ایک کمی کے طور پر رکھا جاتا تھا درباروں میں. یہ جو لفظ کمی کا چلا ہے یہ اس کلچر سے آیا ہے، درباروں سے وابستگی کے نتیجے میں آیا ہے. ان جاگیرداروں کی سرپرستی کی وجہ سے آگے بڑھتی ہے کمی اس معاشرے کا. تو آپ توجہ فرمائیں کہ ایک کمی کو اس مقام سے نکال کر جس شخصیت نے اور جس انقلاب نے مقام امامت عطا کیا ہے، کیا حق نہیں بنتا کہ اس کے قدردان ہو جائے؟ اور عزیزوں سے یہ کہا کہ جو آپ کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، انجمن جس نگاہ سے دیکھے، ٹرسٹ جس نگاہ سے دیکھے، مومنین جس نگاہ سے دیکھے، معاشرہ جس نگاہ سے دیکھے، وہ آپ کو ملازم سمجھتے ہیں. لیکن خدا نے آپ کو ملازم نہیں کہا، خدا نے کہا آپ امام ہیں. امامت کر کے دکھاؤ، امامت کر کے دکھاؤ. چھوٹی سی مسجد کے اندر امامت کر کے دکھاؤ. اگر یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر لوگ امامت کے نمونے دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد امام معصوم کی قدر جانیں گے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے نمونے انہوں نے امامت کے نہیں دیکھے تو اس نسل کو کون بتائے گا امام کا کام کیا ہوتا ہے، امام کس کو کہتے ہیں؟ یہ امامت کر کے دکھاؤ ان لوگوں کو. اور اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ نماز با جماعت پڑھو، امام کے پیچھے پڑھو، تاکہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا ڈھنگ آ جائے تمہیں، ڈھنگ آ جائے تمہیں، ڈسپلن آ جائے تمہارے اندر، امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ آ جائے. یہ نماز جماعت میں کہا گیا کہ امام سے پہلے نہ اٹھنا ہے نہ بیٹھنا. پہلے امام اٹھے پھر تم اٹھو، پہلے امام بیٹھے پھر تم بیٹھو. اگر ہم تھوڑی سی دیر پہلے چلے گئے کیا ہوگا؟ راستہ امت و امامت خراب ہو جائے گا. پھر یہ صرف مسجد کے امام کو کراس نہیں کر رہے ہو، اس مسجد کے امام سے بڑھ کر جمعے کے امام کو بھی عبور کرو گے، اور جمعے کے امام سے بڑھ کر نائب امام کو بھی عبور کرو گے، اور پھر ایک دن بڑھ کر امام معصوم سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرو گے. اس لیے کہا کہ اس کے پیچھے رہو، مشق کرو. یہ مشقیں ہیں. نماز جماعت امام کے پیچھے یہ مشق امامت ہے، امت بننے کی ریاست ہے، امت بننے کی ریاست ہے. لیکن ان صفحہ ہی امت مسلمہ کو درجہ امامت سے گرا کر درجہ ملازمت میں پہنچا دیا. آج خدا بندہ نے مقصد ہر دین پر آ رہے ہیں. یہ دنیا خاک بازی کا درس دیتے ہیں، شاہین پرور نہیں ہے، اڑان نہیں سکھاتے، پرواز نہیں سکھاتے، ان کے حوصلوں کو پست کر رہے ہیں اور ان پر ملازمت کی ڈگریوں کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ صفحہ ہیں، انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا. احمدوں نے جو کچھ کیا پوری تاریخ بھری ہوئی ہے صفحہ سے. اپنے طور پر سمجھے اپنی چیز اپنی بڑی خدمت کر دی، ہم نے ملازمت نے دلوا دی. اگر کسی کو امامت سے ہٹا کر ملازمت سے دلوا دی جائے کیا یہ خدمت کی آپ نے؟ اس امت کو امامت کرنی ہے، جہان کی امامت کرنی ہے، اس امت کو پیشوا بننا ہے، اس امت کو پیشوا بننا ہے. یہ خیر امت ہے، یہ وسط امت ہے. لیکن ایسی امت جو آج خود ذلیل و رسوا و خوار ہو، ان احمدوں کی وجہ سے، ان سفیہوں کی وجہ سے، جو سفی سیاست میں بیٹھ گئے، جو سفی تعلیم کا نظام سنبھال لیا، جن بیوقوفوں نے آ کر اس کا مذہب و دین کی زبان سنبھال لی، اور سب کے سب خاک بازی کا درس دے رہے ہیں. سب کے بعد سب شاہین کے بچوں کو ممولے بنا رہے ہیں، خوف و دہشت ان کے دلوں میں پھیلا رہے ہیں، عزت ان سے چھین رہے ہیں، خودی ان سے چھین رہے ہیں. وہ خودی جو اقبال نے کہا لوٹ کر اس خودی کی طرف، یعنی اپنا تشخص، اپنی شخصیت جو تم گم کر بیٹھے ہو، جو تم سے چھین لی گئی ہے. آج جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہاری شخصیت نہیں ہے، یہ تمہارا مقام نہیں ہے. امت مسلمہ کا مقام اس سے بہت اعلیٰ وارفان ہے. اسی مقام تک پہنچنا ہے. عزیزان، ہم بیٹھے ہیں افق کو دیکھنے کے لیے کہ ادھر یہ علامت پوری ہوئی امام کی آنے کی، ادھر یہ علامت پوری ہوئی. ایسے امت کو کنفیوژن میں ڈالا جا رہا ہے. بعض علامات ظہور چھیڑ کر امت کو مزید کنفیوژن میں ڈالا جا رہا ہے.
کبھی زلزلے آتے ہیں تو بعد سے ظہور چھٹ جاتی ہے، آندھی آتی ہے تو بعد سے ظہور چھٹ جاتی ہے، جنگ ہوتی ہے تو بعد سے ظہور چھٹ جاتی ہے، حکومت بدلتی ہے تو بعد سے ظہور چھٹ جاتی ہے۔ ظہور کوئی ملعبہ نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے اس ذخیرہ الہی و بقیت اللہ کو پردہ غیبت میں نہیں رکھا کہ چونکہ ابھی ملک عبداللہ نہیں آیا، ملک عبداللہ کے آنے تک یہ پردہ نہیں رہے، اس وجہ سے کبھی مشرق میں یوں نہیں ہوا، مغرب میں یوں نہیں ہوا، ابھی فلاں علاقے میں زلزلے نہیں ہوئے۔ جب زلزلے آئیں گے تو یہ چاہیے۔ آیا امام اس لیے پردہ غیبت میں چلے گئے کہ میرے زمانے میں زلزلے نہیں آ رہے، اب جس دن زلزلے آئیں گے میں لوٹ کر آ جاؤں گا؟ کیوں پردہ غیبت میں گئے؟ سبب کیا تھا؟ وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہ تھی کہ امت کی زبان سفیہوں کے ہاتھ میں تھی، بنو عباس کے ہاتھ میں تھی، بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے ان کو بیوقوف بنایا، بہت بیوقوف بنایا۔ میں نے ایک نمونہ کا اشارہ کیا، ایک نمونہ ابھی سن لیجیے، بات کم ہے، آخری یہ اس سلسلہ گفتگو کے آخری مجلس ہے، اشارتاً ضرور گزرتا ہوں اس سے۔ ایک بہت اہم تاریخ کا بات جسے نہیں چھیڑتے ہی نہیں ہم، ظاہر ہے کہ امت کا کام سننا ہے اور سنانے والوں کا کام بھی ٹائم پاس کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ کتاب کی طرف تو آنا نہیں ہے، ہمیں کتاب پڑھ لینی ہے، جیسے نظر کی ہوئی ہے کہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ایک جواب سے کہا کتاب پڑھتے ہو تو اس نے کہا نہیں پڑھتا اور پڑھوں گا بھی نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کتاب پڑھنے میں دو نقصان ہوتے ہیں، ایک پیسے کا وقت نقصان ہوتا ہے، دوسرا ٹائم کا نقصان ہوتا ہے کہ پہلے پیسہ لے کر خریدو پھر ٹائم لگا کر اس کو پڑھو، ہم پیسہ بھی بچاتے ہیں اور ٹائم بھی بچاتے ہیں۔ پھر اس امت کی حالت یہی ہو جاتی ہے جو پیسہ بھی بچائے اور ٹائم بھی بچائے۔ کتاب کے پیسے سے سگریٹ خرید لیتے ہیں، پان کھا لیتے ہیں، اور جو ٹائم بچتا ہے وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے بہتر حالت نہیں ہو سکتی۔ یہ حقائق مطالعے سے آپ خود جوانوں سے میری تمنا ہے، تقاضا ہے طالب علمانہ کہ پڑھو، مطالعہ کرو، دین کا مطالعہ کرو، دنیا کا مطالعہ کرو، علم پڑھو، علم حاصل کرو۔ اگر آپ نے قیادت اور امامت سنبھالنی ہے اس پورے جہان کی، بغیر علم کی ممکن نہیں، بغیر علم کی ممکن نہیں ہے۔ علم بھی یوں نہیں کہ بغیر ہمیں نماز روزے کا علم ہونا، ہاں وہ علم جو تمہارے زمانے کا علم ہے اسے علم حاصل کرو، اپنے زمانے کے عالم بنو۔ امام فرماتے ہیں العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے کا عالم ہوگا وہ کبھی دھوکے میں نہیں جائے گا، اسے کوئی الو نہیں بنا سکتا۔ لیکن جو اپنے زمانے کا عالم نہ ہو اور 10 سال پہلے کا عالم ہو اور آج کی دنیا میں غلطی سے آ گیا ہو، اسے ہر آدمی بیوقوف بنا سکتا ہے۔ اپنے زمانے کے عالم بنو۔ روایات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے زمانے کے آداب سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے زمانے کی تربیت کرو۔ ابھی بعض ہے اولاد کو تربیت کرتے ہیں کہ تم نے یہ بھی نہیں دیکھنا، ادھر بھی نہیں جانا، اس پر بھی نہیں جانا، اور روایت میں ہے کہ جو بھی بچے کو مثلاً اب بچہ ایسا کھاتا ہے، اس کو برگر کھانا ہے، اس کو کوئی اور چیز کھانی ہے، اسے کہتے ہیں نا روایت میں لکھا ہے کہ مثلاً لہسن کھانا ہے، تم نے پیاز کھانا ہے، تو اسے کھلاؤ یہ چیزیں، لیکن حلال کی جائز چیزیں۔ اپنے زمانے کی غذا دو، اپنے زمانے کی تربیت کرو، اپنے زمانے کے علوم دکھاؤ اس کو، اپنے زمانے کے ہر چیز اپ ڈیٹ رکھو اس کو، اور اپنے زمانے کے دشمن بھی بتاؤ اس کو۔ 1400 سال پہلے کے دشمن بتاتے رہو گے، ان کو مرد آباد کہتے رہو گے، آج کے دشمن کو بچہ سمجھے گا ہی نہیں۔ اپڈیٹ رہو، اپنی اولاد کو بھی اپڈیٹ کرو، آج کے زمانے کی نسل بناؤ، آج کے زمانے کی نسل۔
اخلاق سے تو اس کا وہ اخلاق کو اس کو آج کی دنیا میں رہنے کے قابل بنا دے، وہ عقیدہ اس کو بتاؤ جو اسے آج کی دنیا کے قابل بنا دے، آج کی دنیا کی مشکلات کو حل کرنے کے قابل بنا دے، آج کے حالات پر غلبہ پانے کے قابل بنا دے۔ اور عزیزاں، قرآن کے اندر اتنی طاقت موجود ہے۔ قرآن یجری مجری الشمس والقمر، قرآن سورج اور چاند کی طرح ہر روز طلوع ہوتا ہے، ہر نسل کے لیے طلوع ہوتا ہے، ہر نسل کے لیے نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کا پیغام قرآن سے لو، آپ 800 سال پہلے کا پیغام اس عالم نے زحمت کی، 800 سال پہلے اس نے اپنے زمانے کا پیغام قرآن سے لے لیا، آپ کے زمانے کا عالم آج کا پیغام قرآن سے نکال کر آپ کو دے تاکہ یہ نسل بھی اپڈیٹ ہو۔ اپنی اولاد کو تربیت کرو، اس طرح سے تربیت کرو، آگاہ ہو۔ وہ ماجرا جو آپ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں نمونہ کہ بیوقوفیاں کیا گول کھلاتی ہیں، اور بیوقوفیوں کے آج جو ہم جن حالات کے وارث بنے ہوئے ہیں اور جن حالات کا سامنا کرنا ہے، یہ احمدوں کی نسل میں چلی آ رہی ہے جنہوں نے یہ حالات بنائے، تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے کارناموں سے، اور خصوصاً آج کے احمدوں نے جو کچھ کیا اور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پوری دنیا کے اندر اور اس مملکت کے اندر بھی، سب کے ساتھ، دین و مذہب کے ساتھ، سیاست و سماج کے ساتھ، امت و تعلیم کے ساتھ، اس نسل کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ جو رویہ ان احمدوں کا ہے، قرآن اس رویے کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتے ہیں اپنی کوئی چیز بیوقوفوں کو مت سونپو، یہ فریضہ ہے تمہارا۔ خدا آخروں کو سزا دے گا کہ کیوں تم نے یہ امور بیوقوفوں کو سونپ دی۔ آخر میں نے تجھے دی، فہم و فراست تجھے دی، تو شخصیت بن کر، سفید پوش بن کر گاڑی آ بیٹھا کہ عزت اپنی بچانے کے لیے، اور امت و سماج اور ہر چیز احمدوں کو سونپ دی۔ احمد فقط بریانی جانتے ہیں، کباب جانتے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا روایات میں وہ نہیں ہو سکی، توفیق نہیں ملی کہ وہ روایات آپ کی خدمت میں پڑھ کر آپ کرتا کہ احمد کو کچھ بھی نہ دو، جب اس سے کچھ لو، اس کا اپنا مال بھی اس کو نہ دو۔ جس مال کا وہ مالک ہے، وہ مالک تو رہتا ہے بیوقوف ہونے کے باوجود، اپنے مال کا مالک ہوتا ہے لیکن اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، ممنوع تصرف ہے۔ وادی مقرر کرے کوئی اس کے لیے بندہ، کوئی متولی جو اس کے مال کو اس کے لیے خرچ کرے، اس کے لفظ میں خرچ کرے۔ اگر بیوقوف کو فیصلے ملی بات سے، یہ وادی کا کام ہے، حاکم کا کام ہے کہ اس فیکٹری کے لیے کوئی متولی مقرر کرے تاکہ وہ آ کر ایڈمنسٹریٹر اس بیوقوف کے لیے وہ فیکٹری چلائے، کمائے ہو اور کھلائے اس کو۔ ورنہ بیوقوف کو فیکٹری لیتی تو کل فیکٹری کی جگہ گندے چل رہے ہوں گے۔ دیکھا ہم نے ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، زرعی ملک، زراعت والا ملک جس کے اندر گندم نہیں ملتی، ریکارڈ گندم پیدا ہوتی ہے لیکن آٹا نہیں ملتا۔ تو اس لیے خدا نے کہا تھا ملک اور زراعت بیوقوفوں کو مت دو۔ بیوقوف کہاں سے بلایا؟ آج تعلیم یافتہ بیوقوف سندوں والا بلایا وہاں سے ورلڈ بینک سے، کیونکہ ادھر بیوقوف کبھی کہاں تھا۔ آج ملک ڈبونا ہی تھا، آٹا غائب کرنا تھا، تو یہ یہاں بھی کر سکتے تھے لوگ۔ وہاں سے بلایا تم نے پرائم منسٹر، وہاں سے بلایا آپ کیا کرنا ہے، تمہیں آٹا غائب کرنا ہے۔ وہ اتنی صلاحیت تو خود یہاں پر لوگوں میں تھی، آٹا بھی غائب کر سکتے تھے، گندم بھی غائب کر سکتے تھے، سب کچھ غائب کر سکتے تھے، بلکہ یہاں تک تو اخباروں میں آیا ہے کہ ٹرین گندم سمیت غائب کر دی یہاں لوگوں نے۔ شاید پڑی ہوگی خبر، ٹرین گم ہو گئی، معلوم نہیں ہے کہاں، گندم سمیت ٹرین اغوا کر دی، گم ہو گئی۔ وہ اس کے لیے آپ نے ہائی کوالیفائڈ وہاں سے لایا آٹا غائب کرنے کے لیے، جو سٹا بتاتا رہا وہ ترقی کر رہا ہے، جب جا رہا ہے تو آٹا بھی نہیں مل رہا۔ تاریخ میں ایسے احمد جنہوں نے امتوں کو تباہ کیا بہت موجود ہے۔ حتیٰ یہاں تک سن لی کہ بنو امیہ کا سلسلہ جو ختم ہوا تو وہ بھی ایک بیوقوف کی وجہ سے ختم ہوا۔ بنو امیہ کے اندر چالاک لوگ بہت تھے، لیکن یہ سلسلہ جب ختم ہوا، آخری اس کا جو فرمانروا تھا اس کا نام تھا مروان۔
اس مروان کے ساتھ جو لقب استعمال ہوتا تھا آخری فرمان روا مروان حمار، تاریخ والوں نے بھی یوں لکھا اس کو مروان حمار، حمار گدے کو کہتے ہیں، یعنی گدا مروان۔ اس گدے مروان نے کیا کیا تھا؟ جب جنگ ہوئی، آخری نبرد ہوئی اس کی، اس نبرد میں این جنگ کے وقت وہ رفع حاجت کے لیے لشکر سے گھوڑے سے اتر کر لشکر سے دور ہو کر کہیں گیا، کسی جنگل میں کسی جگہ پر گیا، تنہائی میں وہ بنو عباس کے فوجی نے اس کو دیکھ کر وہاں پر اس کو قتل کر دیا۔ اب ذرا معذرت کے ساتھ ممبر پہ ایسی تعبیر زبان نہیں ہے، لیکن میں بتانے کے لیے کہ احمد کیا کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس رفع حاجت کو پیشاب کرنے کو معذرت کے ساتھ، یہ بے ادبی ہے یہ جملہ استعمال کرنا، لیکن آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ایک مطلب سمجھانے کے لیے۔ اس کو عربی زبان میں بولا کہتے ہیں، بول، عرب اس کو بولا کہتے ہیں، پیشاب کرنا یعنی بولا۔ عربوں نے ایک محاورہ بنایا ہوا ہے، ذهبت الدولة ببولة، یعنی بنو امیہ کی پوری سلطنت ایک پیشاب کی نظر ہو گئی۔ وہ گیا تھا این جنگ کے بعد، جب لڑنے کا بات تھا یہ اتر کر گیا اور وہیں پر اس کو قتل کر دیا، جہاں سے ضرب المثل بن ایک محاورہ بن گیا، ذهبت الدولة ببولة۔ اور اگر تاریخ میں ڈھونڈیں آپ کہ کتنے ایسے اقتدار اور کتنی ایسی عظمتیں اور کتنی ایسی عظمتیں جو انہیں چھوٹے چھوٹے احمقانہ کاموں کی وجہ سے نابود ہو گئی۔ عروج پہ پہنچی ہوئی قومیں آج ذلیل ہوگی، کس وجہ سے ذلیل ہوگی؟ کسی احمق کی حماقت کے نتیجے میں، اور وہ چھوٹی سی حماقت کی اس میں، لیکن اس کے نتیجے میں امتیں ذلیل ہوگی۔ تاریخ بھری ہوئی ہے ان حماقتوں میں سے ایک توجہ فرمائی، ایک حماقت جو لوگوں نے سب نے انجام دی، دھوکے میں آ گئے، فریب میں آ گئے۔ جب یہ سفین کا راز کیا نا، ذہن میں ہے ماجرا، آپ ایک دوسرا ماجرا سنیے۔ ابو مسلم خراسانی نام سنا ہوگا شاید آپ نے، ابو مسلم خراسانی، یہ وہ شخص تھا جس نے نہضت کربلا کا پرچم بلند کیا، بنو امیہ کی حکومت کو ختم کرنے والا یہ شخص تھا، ابو مسلم خراسانی۔ اور بنو عباس کو اقتدار میں لانے والا یہی شخص تھا، یہی شخص تھا۔ انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اس مثال، اس نقطے پر توجہ فرمائیے، ٹائم بھی نہیں ہے ساری بات وضاحت سے عرض کروں، اور ہر چیز کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، عاقلانہ کا اشارہ کافی۔ اس شخص نے پرچم بلند کیا، چونکہ بنو امیہ کے شرمناک کاموں میں سب سے زیادہ بےایمانہ کام، سب سے زیادہ درندگی انہوں نے کربلا میں دکھائی۔ کربلا انہوں نے بہت چاہا دھوئے اس کو، لیکن نہیں دھو سکے۔ درباری ملاؤں کے ذریعے سے، درباری مفتیوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، سیاستدانوں کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، ہر ذریعے سے بنو امیہ نے اپنا دامن صاف کرنا چاہا، لیکن نہیں دھلا۔ اور تدریجاً لوگوں کے اندر یہ بات پھیلتی گئی کہ یہ وحشی اور جنایتکار ہے۔ ایسا ایسے یہ بات پڑی، بنو عباس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے آ کر انتقام کربلا، پرچم جو اٹھایا وہ کربلا کا اٹھایا، اور کہا کہ یہ بنو امیہ ظالم سلسلہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پورے مملکت اسلامیہ میں، مسلمان مملکت پوری میں انہوں نے ایک شورش برپا کر دی۔ ان تمام شورشوں کے اندر امام شامل نہیں تھے۔ یہ شورشیں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جاری رہی یہ شورشیں، اور کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ آخر کار یہ لوگ کامیاب ہو گئے، بنو امیہ کو اتار کر بنو عباس برسر اقتدار آ گئے۔ لیکن اس بیچ میں ہوا کیا، کس طرح سے یہ سلسلہ بدلا؟ انہوں نے پرچم کربلا اٹھایا، اٹھا کر باہر نکلے، لوگوں کو دعوت دی ہمدردی کے طور پر، خیرخواہی کے طور پر، کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ستمکار لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر اس ستمکار سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔
اور اہل بیت کا حق اہل بیت کو دیتے ہیں، یہ حق آل رسول کا ہے، یہ کرتے رہے یہ کام۔ اور اس میں ائمہ اتحاد کے بعد قریبی ساتھی وہ بھی اس کام سے متاثر ہو گئے، انہوں نے ائمہ کو چھوڑا اور جا کر ان تحریکوں میں شامل ہو گئے، ان کاموں میں شامل ہو گئے۔ بڑے بڑے لوگ، ان میں جذباتی بھی تھے، احساساتی بھی تھے، بڑے بڑے نام ہیں، یعنی بڑے بڑے عالم، بڑے دانا صحابی ائمہ تھے۔ مثلا ان میں سے ایک سدیر سیروفی یا صدیر سیروفی نامی شخص بہت مشہور ہے، بہت جذباتی آدمی ہے۔ یہ بار بار امام کے پاس آتے اور آ کر امام کو کہتے کہ آپ کے نام پر پوری دنیا بیدار ہو گئی ہے، پوری دنیا آپ کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نعرے لگا رہی ہے، اور آپ بھی اٹھیے، قیام کیجیے۔ امام اس کو فرماتے کہ ابھی ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ خراسان کے اندر، بصرہ کے اندر، کوفہ کے اندر، یمن کے اندر، مصر کے اندر، پوری مملکت اسلامیہ شرق مقام کے اندر جہاں دیکھیں آپ کا پرچم ہے، جہاں دیکھیں جلسے ہو رہے ہیں، جہاں دیکھیں جلوس ہو رہے ہیں، جہاں دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ امام فرماتے کہ یہ لوگ ہمارے لیے نہیں کر رہے، نام ہمارا لیتے ہیں، پرچم ہمارا اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے نہیں کر رہے۔ یہ وہ شخص تھا جو آ کر امام سے کہتا تھا کہ آپ اٹھیے، ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ کہنے لگا لاکھوں، اور پھر پوچھا اس سے زیادہ، کہا پوری دنیا۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ چلو شہر سے باہر لے گئے، مدینے کے باہر جا کر امام علیہ السلام نے ایک جگہ نماز پڑھی اور ایک ریوڑ کی طرف، بکریوں کے بچوں کا ریوڑ چل رہا تھا، اس ریوڑ کی طرف اشارہ کیا امام علیہ السلام نے، امام ششم نے، اور فرمایا کہ اگر اس ریوڑ کی مقدار میں میرے ساتھ وفادار ساتھی ہوتے میں آج قیام کرتا تھا۔ وہ خود کہتا ہے یہ شخص، یہ صدیر سیروفی کہتا ہے کہ میں نے گنے وہ 17 بچے تھے بکریوں کے، والد بکریاں بھی نہیں تھی بلکہ بچے تھے، ریوڑ تھا چھوٹی چھوٹی بکریوں کا، 17 تھے۔ امام نے فرمایا کہ یہ 17 بھی ہمارے حامی نہیں، لیکن انہوں نے امام کے نام پر سب کچھ کیا۔ ابو مسلم خراسانی، اس نے تحریک شروع کی، بھرپور طریقے سے اس نے دنیا کو اٹھایا، لشکر بنایا، اور طاقت اس نے کمر توڑ دی بنو امیہ کی، اس شخص نے کمر توڑ دی، لیکن امام نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے کئی موقع پر امام کی تائید حاصل کرنے کے لیے امام کو خط لکھا، امام نے اس کا خط پڑھے بغیر آگ میں ڈال دیا۔ جب اس کے قاصد نے کہا جواب چاہیے، ابو مسلم خراسانی شیعہ تھا، پیرو اہل بیت تھا، اہل بیت کے نام پر اس نے قیام کیا، اہل بیت کا نام لے کر لیڈر بنا۔ اس نے جب امام کو خط لکھا، امام نے خط پڑھے بغیر آگ میں ڈال دیا، اور اس کے قاصد کو کہا اس کو بتاؤ یہی جواب ہے تیرے خط کا، یہ خط ہے تیرا جواب ہے۔ یہ شخص اور اس جیسے بہت سارے اور، واقعی میں ان کا ابھی تشریح کروں، کہ کردار بتاؤں، مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ حقیقت کو لے گی۔ یہ تاریخ کا بہت المیہ ہے یہ زمانہ، یہ عرصہ خصوصاً تاریخ اسلام اور تاریخ تشیع میں بہت اہم زمانہ گزرا ہے۔ جس زمانے کو کہتے ہیں ہمارے ائمہ کو فرصت ملی اور اپنے مکتب کی تشریح کی، یہ وہی زمانہ تھا جس کے اندر یہ المیہ رونما ہو رہا تھا۔ ان سفیہوں نے، ان احمقوں نے، ان بیوقوفوں نے یہ پرچم اٹھا کر لوگوں کو روڈوں پر لے آئے، اور لے آ کر لوگوں کی مدد سے ائمہ کے نام پر پرچم بلند کر کے ایک ستمکار سلسلے سے امت کو نکال کر دوسرے ستمکار سلسلے کی گود میں بٹھا دیا، بنو امیہ سے نکال کر بنو عباس کے حوالے امت کو کر دیا۔ اسی زمانے میں کتنے تھے جنہوں نے محدودیت کا دعویٰ کیا؟ امام ششم کے زمانے میں محدودیت کے نام پر ان میں ایک شخص تھا عبداللہ محض امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اس کا بیٹا تھا محمد کی روایت ہے کہ امام کا نام رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا آخری فرزند جب ظہور کرے گا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا۔
یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے. بعض علماء نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ حدیث بنائی کس نے تھی. یہ حدیث کسی نے بنائی تھی کہ ہمیں رسول اللہ سے نقل ہوا ہمارے پاس کہ میرا بیٹا جب ظہور کرے گا تو اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. یہ شخص وہی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اس کے بیٹے کا نام محمد تھا. اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ مہدی آخر الزمان ہے. توجہ فرمائیں. اور امام صادق علیہ السلام کو بلایا کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں آ کر. امام معصوم کو کہا کہ آپ بیعت کریں اس کے ہاتھ پر آ کر. امام گئے وہاں اور جا کر اسے بتایا. اس نے پہلا خلیفہ یا عباسی صفا وہ بھی موجود تھا. امام نے وہیں پر اس کو کہا کہ یہ تم کتنا برپا کر رہے ہو. اس کے باپ کو سمجھایا، اس کو سمجھایا اور پھر ساتھ کہا بھی کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کا انجام یہ ہے. اس بنو عباس کے اس کا سلسلہ کی طرف کہا اشارہ کر کے کہ تم اسی کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، یہ تمہارا قاتل ہوگا. اور آخرکار وہی ہوا. یہی محمد عبداللہ امام کا بیٹا یہ بعد میں اسی صفا کے ہاتھوں قتل ہو گیا. محمد ابن مسلم کا بھی یہ انجام ہوا جب اس نے پوری کوشش کر کے کوشش کر کے بنو امیہ کا سلسلہ ختم کیا اور بنو عباس مضبوط ہوئے. بنو عباس نے دیکھا کہ یہ ابو مسلم بھی ہمارے لیے خطرناک ہے، لہذا ایک دن جلاد کو بنا کر اس کا وصال قلم کروا دیا. یہ کام انہوں نے کیا تاریخ کے اندر. عزیزان، جنگ صفین میں بے وقوفوں کا ایک کردار اور امام ششم کے زمانے میں بے وقوفوں کا ایک اور کردار. کس طرح حکومتوں کو برقرار کر حمایتوں کے ذریعے سے جس میدان میں نہیں لانا ہوتا وہاں لے جاتے ہیں اور جس میدان میں لانا چاہیے وہاں پر نہیں جاتے. یہ اگر احمد نہ ہوتے، یہ اگر بیوقوف نہ ہوتے، انہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، ہم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ہم کسی اور کا پرچم لے کر بلند ہو رہے ہیں. ابھی نا ہر اٹھے ہوئے پرچم کو یہ نہ دیکھو کہ چونکہ کالا ہے پاس کے پرچم میں کربلا ہے. پہلے یہ دیکھو یہ ہے کس کے ہاتھ میں ہے. پہلے یہ دیکھو یہ کس کے ہاتھ میں قرآن میں ذکر کیا بے وقوفوں کا جن کی حمایتوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے. اور آج کے حالات بھی آپ دیکھتے ہیں احمدوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، ان نادانوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، ان کی بیوقوفی کے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئے جن فیصلوں پر بڑے اعتراض تھے کہ ہم نے ملک بچا لیا. جب بیوقوف ملک بچانا شروع کریں اور آخر تماشا دیکھنا شروع کر دیں پھر ملک ایسے بچتا ہے. پھر اس طرح سے بچتا ہے کہ جس ملک کے آج نقشے پاکستان کی کئی نقشے پرنٹ ہو کر میڈیا کے اندر، سائٹوں کے اندر، اخباروں کے اندر پرنٹ ہو چکے ہیں. پاکستان تین حصے پاکستان کے. یہ بات اس مشرق نام کے اندر آئی بھی ہے پہلے شمارے میں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس ملک کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے اور ان بیوقوفوں کی مدد سے کیا کرنے جا رہے ہیں. کل دو ملک یہ دہائی ختم ہونے سے پہلے دو ملک دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے. یہ امریکہ کی فوج کے اندر، امریکہ کی آرمی میں ایک میگزین ہے جو آپ اہل میڈیا اور صحافت و اہل نشریات جانتے ہیں. جرنل ایک ایسا میگزین ہوتا ہے جو کبھی کبھی چھپتا ہے جس کے اندر مضامین لکھ کے ان کی توجیہ کے لیے، جو ان کی بریفنگ کے لیے ہوتا ہے. یہ ان کا ڈیفینس میگزین ہے امریکہ آرمی کے لیے. محکمہ ڈیفینس نے یہ پرنٹ کیا ہے اور اس کو آرمی کے اہم شعبوں کے اندر تقسیم کیا ہے. اس کے لیے اسی سال کے مئی کے شمارے میں یا مئی کے بعد کے شمارے میں یہ گزشتہ سال گزرا ہے 2008 کی مئی یا مئی کے بعد، میرے ذہن میں تاریخ نہیں ہے، یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے شمارے میں باقاعدہ طور پر اس میگزین کے اندر یہ نقشہ چھپ کے امریکہ آرمی میں تقسیم بھی ہو چکا ہے.
جس میں پاکستان کے 3 حصے بتائے گئے کہ ایک حصہ افغانستان سے منحق کر دیا گیا ہے، ایک حصہ بھارت کے ساتھ، اور ایک حصہ اس کا نام پاکستان نہیں ہے، پنجاب لکھا ہے اس کے اوپر۔ ایک حصہ ادھر ملک کا متعلق کر دیا، ایک ادھر کر دیا، اور یہ کہا سینڈوچ تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ ملک جو سینڈوچ ہے 2 دوسری طاقتوں کے درمیان، یہ سینڈوچ دونوں مل کر کھا لیں گے، آدھا یہ نکل جائے گا، آدھا وہ نکل جائے گا۔ اسی جنوری کے یا دسمبر کے مہینے میں دوسرا میگزین ان کا آیا جس کے اندر واضح طور پر واشگاف الفاظ میں، آپ جنوری کہیں گے، اس کے اندر واشگاف الفاظ میں لکھا کہ 2 ملک اسی دہائی کے اختتام پر دنیا کے نقشے سے محو ہو جائیں گے، ایک پاکستان اور ایک میکسیکو کا، یہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اور اس وقت یہ جو نیا پریزیڈنٹ امریکہ کا آیا، اس نے اعلان یہ کیا ہے کہ میکسیکو ہمارے پڑوس میں ہے، اس کی بھی حساسیت ہے، لیکن ہمارا پہلا کام پاکستان بچانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، تمام مل کر پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، قرآن کا دشمن امریکہ، قرآن کا دشمن امریکہ، پاکستان کا دشمن امریکہ، شیعہ کا دشمن امریکہ، سنی کا دشمن امریکہ، پاکستان کا دشمن امریکہ، پاکستان کا دشمن امریکہ، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ عزیزان، یہ آپ کے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے احمقوں کی مدد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارے حالات جو بنائے جا رہے ہیں، سارے حالات جو بنائے جا رہے ہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو بات ان کو 5 سال بعد کرنی ہوتی ہے، 5 سال پہلے میڈیا میں اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، میڈیا اس کا ماحول بنانا شروع کر دیتے، تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تبصرے خطرے کی علامت ہیں۔ جن بیوقوفوں نے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان، انہی کے ہاتھوں سے یہ آفت نوبت پہنچی۔ آج اوباما نے نعرہ لگایا کہ ہمارا سب سے پہلی ترجیح پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہوگی آپ نے ٹوٹنے کا پروگرام بنا لیا، ٹوٹنا کنفرم ہے، اب یہ کوشش کریں گے بچا رہیں گے، اینڈ وقت پر کہیں گے ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن نہیں بچا سکے۔ عزیزان، یہ رسالت آپ کی ہے، یہ فریضہ آپ کا ہے۔ یہ نعرہ جو آپ نے لگایا کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ یہ دین ہمارا ہمیں کہتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کا دفاع کرو، اس کو بیوقوفوں کے اوپر مت چھوڑ دو، اس کو احمقوں کے اوپر مت چھوڑ دو۔ جن احمقوں نے آ کر یہاں یہ محلو مچایا، آدم کشی شروع کی، مذہب کے نام پر فرقہ واریت کو عام کیا، مسلمان کو دشمن بنایا، مسلم کشی کی یہاں پر فاسد روایت انہوں نے شروع کی، اور اس کے بعد اس ملک کے لیے دوسرے اقدامات کو یہاں کا جتنی عمومی محفل میں بیان کرنا مناسب نہ ہو، جو بچانے کے لیے سوچا گیا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس ملک کو بیوقوفوں سے نجات عطا کرو۔ جب بیوقوفوں سے نجات عطا کرنے کا دشمنوں سے خود ہی محفوظ ہو جائے گا۔ جب تک کسی زمان بیوقوفوں کے ہاتھ میں اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ جب عالم اسلام کے رہنما حماقت کے راستے چن لیں تو امتوں کو اپنے راستے الگ کر لینا چاہیے، امتوں کو اپنے راستے الگ کر لیں، احمقوں کی راہ پر مت چلو۔ میں آپ کو قرآن سے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بیوقوفی کے راہ انتخاب کرے اس وقت عقل مند اپنے راستے الگ کر لیتے، جدا کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی صورت میں ذکر کیا کہ موسیٰ کے زمانے میں احمق صفحاء پیدا ہوئے، انہوں نے تباہی کا راستہ اختیار کر لیا، اور اس صفحات اور حماقت کے نتیجے میں عذاب خدا نازل ہونے والا تھا۔ حضرت موسیٰ کی آواز اسی وقت نکلی، اے پروردگار، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کرے گا؟ ان احمقوں کی وجہ سے ہم سب کو مار دے گا؟ اور
وہیں پر موسیٰ نے اعلان کیا کہ پروردگارا فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ میرے اور قوم فاسق کے درمیان فاصلہ ڈال دے، ہماری رائے جدا کر دے۔ یہ احمد نے ان کی حمایت کا نمونہ قرآن مجید نے ذکر کیا۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ سورہ واقعہ آراف میں یہ آیت مجیدہ ہے، مطالعہ کریے گا جا کر اس کا تفسیر کے ساتھ، اور غور کریں، خود بھی غور کریں، تفسیر کے ساتھ بھی مطالعہ کریں اس کا۔ سورہ واقعہ آراف میں پورا ماجرا ذکر ہوا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو میقات پہ بلایا معراج پر، 30 دن کے لیے خدا نے بلایا اور پھر بڑھا کر اسے 40 کر دیا، عرصہ غیبت بڑھا دیا خدا نے۔ اب یہاں پر بعض نے لکھا کہ چونکہ محب و محبوب کی ملاقات ہوئی تھی لہذا یہ مدت اور بڑھا دیجیے، ممکن ہے ایسے ہو، لیکن یہ امتحان تھا قوم کے لیے، یعنی 30 دن میں سامری نے ابھی اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا، اس لیے موسیٰ کو 10 دن اور ٹھہرا دیا کہ سامری اپنا کام مکمل کر دے۔ خدا نے کہا 10 دن اور رکو۔ امتحان ہو رہا تھا قوم کا بھی، موسیٰ کا بھی، موسیٰ کے جانشین کا بھی، سب کا امتحان ہو رہا تھا۔ سورہ واقعہ آیات میں یہ پورا ماجرا میں سارا نہیں پڑھتا، مفصل ہے، بعض آیات اس کی آپ کے کہتوں میں عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، آیا 148 کے بعد کی آیات ہے، آیا 148 سے لے کر 155 تک یہ آیات بیان کر دی۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ جب معراج پہ چلے گئے، زمانہ غیبت میں چلے گئے، قوم موسیٰ نے ان کے بعد من حلیہم اجلا جسدا لہ خوار، سامری نے بنی اسرائیل کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ جتنے زیورات تمہارے پاس ہیں وہ سارے لا کر جمع کرو۔ کیوں؟ عزیزاں یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم دین کو فقط حاجت روائی کے لیے مانتے ہیں، معرفت کے طور پر نہیں مانتے، ہدایت کے لیے نہیں مانتے، یہی پر سامری پیدا ہوتے ہیں، یہی پر سامری پیدا ہوتے ہیں جن کا مذہب سے توقع فقط حاجات ہو، فقط حاجتوں کے لیے دین کی طرف آئے۔ سامری کمزوریاں پکڑ لیتا ہے، سامری نے کہا کہ دیکھو تمہاری کتنی خواہشات، کتنی حاجات ہیں جو موسیٰ ایک بھی پوری نہیں کر رہے، میرے پاس ایسا نسخہ موجود ہے تمہاری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایسے ہی ہے، آج بھی اسی طرح کرو جناب، جو اگر کہے کہ میں ساری حاجات پوری کر سکتا ہوں آپ کی، قوم اسی کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے، اگرچہ یقین بھی ہو کہ یہ اپنی حاجت بھی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ اکثر بابے جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں خود اپنی حاجات پوری نہیں کر سکتے، ان کی حاجات آپ کی جیب میں پڑی ہوتی ہیں، انہیں کو نکالنے کے لیے سارا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ انہوں نے عورتوں سے کہا، عورتیں زیادہ خرافاتی ہوتی ہیں، انہوں نے عورتوں سے کہا کہ تم اپنے زیورات لے آؤ اور لا کر مجھے تو انہوں نے سونا چاندی سارا، یہ بنی اسرائیل کی عورتیں آل فرعون کے ہاں کام کرتی تھی، خادمائیں تھی، ماسیاں تھیں، وہاں برتن مانجتی تھی۔ قرآن نے یہی کہا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، بچوں کو مار دیتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، گھر کے کام کاج کراتے تھے۔ جب موسیٰ نے اس قوم کو نکالا مصر سے تو یہ اپنے زیورات بھی لے آئی اور جن گھروں میں کام کرتی تھی ان کے زیورات بھی اٹھا کر لے آئی۔ سامنے کو معلوم تھا کہ ان کے پاس زیورات بہت ہیں اور ویسے تو دیتی نہیں ہے، لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ میں 2 ایسے زیورات تمہارے زیورات سے ایک ایسی چیز بناتا ہوں جو منہ سے مانگو گی ملے گی، یعنی اب یہ لاکٹ دو گی، اس لاکٹ سے میں ایک ایسی چیز بناؤں گا کہ اگر اب آپ تم مجھ سے 1 کلو سونا مانگو تو وہ 1 کلو سونا بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو سستا سودا اچھا ہے۔ موسیٰ کے پیچھے ایسے روز ہم جاتے رہتے ہیں، موسیٰ کوئی حاجت ابھی تک پوری نہیں ہوئی، سامری نے ان کی مدد سے، ان کی ہولی یعنی زیورات،
ان کے زیورات لے کر انہی کی مدد سے اس نے گسالہ بنایا. سامری ایک پڑھا لکھا کامیاب انجینئر اس زمانے کا، اور در عین حال کچھ چیزیں رمز کی بھی سمجھنے والا، کہ جب موسیٰ نے پوچھا کیسے یہ بنایا تو اس نے کہا کہ اثر رسول میں نے لیا اور اس کے اندر شامل کیا، اور اثر رسول شامل کر کے میں نے، کیونکہ جو گسالہ اس بنا وہ بولتا بھی تھا. جو عورتیں اس کے پاس جا کر اپنی حاجت مانگتی بات کرتی تو ادھر سے وہ گائے کی آواز نکالتا تھا، وہ گائے کی طرف ڈکار دیتا تھا. اور یہ تھا کہ جس کی آواز پر وہ بول پڑا تھا جو اس کی حاجت پوری ہوگی. اور اس نے اس کو بنایا اس طریقے سے تھا کہ ادھر سے یہ بولتی، ادھر سے وہ سامری بٹن دباتا، وہ بولنا شروع کر دیتا، یہ خوش ہو جاتی کہ ہماری حاجت پوری ہو گئی. یہ کام اس نے کیا. قرآن بھی ماجرا ذکر کر رہا ہے کہ قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد ایک گسالہ بنایا، لہو قوار، وہ گائے کی طرح بولتا تھا. الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، لیکن ان احمقوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ تو مجسمہ ہے، سونے چاندی کا بنا ہوا گائے کا مجسمہ ہے. یہ مجسمہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ابھی بنایا ہے، تو جو ہم نے بنایا ہے وہ ہماری حاجتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ یہی حماقت ہے، یہی صفاقت ہے. وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اب موسیٰ غیبت سے واپس آتے ہیں. عرصہ غیبت تمام ہوا، سامری نے اپنا کام مکمل کر دیا. 40 دن کے بعد موسیٰ کی واپسی ہوتی ہے. موسیٰ جب واپس آئے، کس طرح واپس آئے؟ غضبان آصفا، بہت افسوس کرتے ہوئے اور غضب کی حالت میں. قال بئس ما خلقتمونی من بعدی، موسیٰ نے کہا کہ بہت بد لوگ اپنے بعد چھوڑ کر گیا ہوں، بہت بد لوگ، بہت برے لوگ اپنے بعد چھوڑ کر گیا ہوں. اعجلتم امر ربکم وألقى الألواح، موسیٰ نے وہ تختیاں جو تورات کی خدا نے دی تھی وہ پھینک دی، غصے سے پھینک دی زمین پر. میں اکثر اس آیت کے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ موسیٰ خوش قسمت تھے، اس وقت وہ تختیاں پھینک دی، ورنہ آج یہ کام کرتے روز جلوس نکالتے موسیٰ کے خلاف کہ انہوں نے آیات کی توہین کی، تختیوں کی انہوں نے، اور موسیٰ کو پناہ نہ ملتی کسی جگہ پر، اتنے جلوس موسیٰ کے خلاف نکالتے. جب بھی ان آیات میں بات آتی ہے تو سوال جو عموماً اٹھتا ہے، یعنی کرتے ہیں لوگ سوال، وہ یہی کرتے ہیں کہ یہ جو تختیاں پھینک دی تو یہ توہین نہیں کی انہوں نے. اور اب دیکھیں قرآن کدھر لے جا رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے. موسیٰ نے تختیاں پھینک دی، وہ آخذ بناصیہ اخیہ یجرہ. بس یہ کئی دفعہ یہ مضمون پڑھا گیا مختلف مناسبتوں سے. بس لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ نہ پڑھا کریں یہ قرآن کی آیا، یہ کا صاف کر کہ یہ نہ پڑھے. کیوں نہ پڑھے؟ کیونکہ یہ ان کے اندر اچھا پیغام موجود نہیں. بات کیا ہے؟ تو قرآن آپ کی خدمت میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ یاد کر رہا. قرآن کی آیات کا ترجمہ یہ ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ موسیٰ جب واپس آئے دیکھا کون ساری گسالے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. سامری رہبر بنا ہوا ہے، گسالہ خدا، اور ایک کونے میں سہما ہوا ہارون خلیفہ کھڑا ہوا ہے، اور ساری قوم ادھر. موسیٰ آئے سب سے پہلے دیکھا، گسالہ بھی دیکھا، سامری بھی دیکھا، قوم بھی دیکھی، لیکن سب سے پہلے آئے اپنے بھائی کی طرف. بھائی کی طرف نہ بھائی سمجھ کر آئے، بلکہ اپنا نائب سمجھ کر آئے کہ یہ قوم میں آپ کے سپرد کر کے گیا تھا. آج یہی قوم 40 دن کے اندر سامری کے پیچھے چلی گئی. کیا کیا موسیٰ نے؟ آخر کا براس سے اکی ہے، ادھر یہ پیشانی نازیہ پکڑا، یہ زلفیں جو آگے ہوتی ہیں، آخر کا براس سے اکی ہے، بالوں سے کسی کا. اور دوسری آیت ہے کہ داڑھی سے بھی پکڑا، اور داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹا ہارون کو، اپنے جانشین کو. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اے ہارون، یہ کہیں تیری سستی کی وجہ سے تو سب کچھ نہیں ہوا. میں جب تجھے اپنا خلیفہ بنا کے گیا، تجھے جو اپنا نائب مقرر کر کے گیا، تو کس لیے نائب مقرر کر کے گیا؟ کہ یہ ایسا تو نہیں کہ تو گھر میں چپ کر کے بیٹھا رہا اور امت سامریوں کے پیچھے نکل گئی. ابھی جان یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر 40 دن میں حجت خدا قائم ہو جائے تو سامری قوم میں پیدا ہو جاتا ہے. تو جس امت کا راہبر 1200 سال
پردہ غیبت میں ہو، کیا اسے سامریوں کا خطرہ نہیں ہے؟ کہتے یہ آیات نہ پڑے گا۔ اگر وہ نائب آ جائے، اگر وہ امام آ جائے، حجت خدا آ جائے، سب سے پہلے آگے کیا کریں گے عزیزان؟ سب سے پہلے سامری کے پیچھے نہیں جائیں گے، گسالے کے پیچھے نہیں جائیں گے، امت کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے کس کی آ کر پیشانی پکڑیں گے، راہ پکڑیں گے، سر پکڑیں گے؟ سب سے پہلے ان کو پکڑیں گے جن کو اپنا نائب بنا کر گئے ہیں، جن کے حوالے امت کر کے گئے ہیں، اور انہیں کہہ کر گئے ہیں کہ میں امت تمہیں سونپ کر گیا تھا، تمہیں سونپ کر گیا تھا۔ یہ امت کس لیے سونپ کر نہیں گیا تھا کہ تم اپنی گھر کو بات میں مشغول ہو جائے، امت کو سامری لے جائیں۔ ہارون کے پاس تو جواب موجود تھا، ہارون نے اپنی داڑھی چھڑا لی، ہارون نے اپنی سر چھڑا لیا، اپنا ناسیہ چھڑا لیا، اپنی زلفیں چھڑا لی، لیکن اگر آج وہ امام منتظر آ گئے تو آیا میں اپنی داڑھی چھڑا سکوں گا یا نہیں؟ میرے پاس عذر موجود ہوگا یا نہیں؟ میرے پاس دلیل موجود ہوگی یا نہیں؟ وہ سب سے پہلے آ کر ہارون کو پکڑیں گے کہ ہم آپ کے حوالے کرتے گئے تھے امت۔ وَأَخَذَ الْأَرْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَاسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچنا شروع کیا پکڑ کر۔ قَالَ ابْنُ عُمَّرَ، اے بھائی جان، إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، ہارون نے جواب دیا کہ میں نے روکا ان کو، میں ان کے مقابلے میں آیا لیکن انہوں نے مجھے تنہا کر دیا۔ وَقَالُوا يَقْتُلُونَنِي، اور میں قریب تک یہ مجھے قتل کر دیتے، میرے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، اے بھائی جان میں نے اپنا کام پورا کر دکھایا، میں نے سستی نہیں کی، اور ابھی یہی گسالے کے پجاری خوش ہو رہے ہیں کہ تو مجھے کھینچ رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے بھیا میرا شمار ظالموں کے ساتھ مت کرو، میں گسالے کا بھی مخالف، سامری کا بھی مخالف، اور اس قوم کا بھی مخالف تھا جو سامری کے پیچھے اور گسالے کے پیچھے چلے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، جب دیکھا موسیٰ نے کہ بھائی کے پاس، نائب کے پاس عذر موجود ہے، اس نے خوب کام کیا، فعالیت خوب کی، لیکن سامری بازی لے گیا۔ اس کے بعد کہا اے پروردگار مجھے بھی معاف فرما، میرے بھائی کو بھی معاف فرما۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اے پروردگار مجھے بھی معاف کر، میرے بھائی کو بھی معاف کر۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ پھر اس کے بعد حکم سنایا کہ جنہوں نے گسالہ پرستی کی ہے ان کے اوپر غضب خدا نازل ہوگا۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، لیکن جنہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد اصلاح کی اور تلافی کی اسلام کی تو خدا ان کو معاف کر دے گا۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، موسیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تختیاں جو پھینکی تھی اٹھائی، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ان تختیوں کے اندر پیغام خدا اور ہدایت خدا موجود تھی۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لميقاتنا، اس کے بعد موسیٰ نے اسی قوم کے 70 آدمیوں کو چنا، کیونکہ ان کا مطالبہ تھا ہم جب تک خدا کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں خدا کو مانیں گے۔ سامری نے یہی سے دھوکہ دیا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو جو خدا میں بناؤں گا اسے تم چوم بھی سکتے ہو، اسے گلے بھی لگا سکتے ہو، اسے رات اپنے گھر بھی لے جا سکتے ہو، لیکن موسیٰ جس خدا کی بات کرتا ہے نہ اسے مل سکتے ہو، نہ بات کر سکتے ہو، نہ جواب سن سکتے ہو۔